جب میرے شوہر سے کچھ خاص ہو نہیں پا رہا تھا، میں نے شادی کے 6 سال بعد اپنے پرانے عاشق کو بلا لیا۔ ہم لوگ کمرے میں موجود تھے، اوپر سے میرا شوہر آ گیا، پھر میں نے اور میرے عاشق نے مل کر میرے شوہر کو۔ میرا نام جویریہ ہے، میری عمر اس وقت 30 سال ہے، میری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں۔ جو غلطی وہ گناہ میں نے کیا ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، اور آپ سب لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ سب لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ تو بات آج سے 10 سال پرانی ہے، جب میں میٹرک میں ہوا کرتی تھی، تو میرا ایک کلاس فیلو اسد مجھے بہت پسند تھا۔ وہ بھی میرے اوپر جان چھڑکا کرتا تھا اور میں بھی اپنا سب کچھ اس کے اوپر سے نچھاور کرتی تھی۔ ہم لوگ چوری چھپے ملا کرتے تھے، لیکن گھر والوں کو اس چیز کا پتہ چل چکا تھا۔ ہم لوگوں نے بہت فلمیں اکٹھی دیکھیں، بہت بار ملے، اور ہمارے درمیان صرف نکاح نہیں ہوا تھا، باقی ہم لوگ ایک دوسرے کو دل سے میاں بیوی مان چکے تھے۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے کبھی ایک دوسرے سے کسی چیز کا لحاظ بھی نہیں کیا تھا۔ اصل میں مجھے بہت پیار کرتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر ضرورت، ہر خواہش کو پورا کیا کرتا تھا۔ اس عمر میں ہم لوگ چھوٹے تھے، تو اس چیزوں کا اندازہ نہیں تھا کہ آگے جا کر کیا نتیجہ نکلے گا۔ خیر، جب گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے میری شادی ناصر کے ساتھ کر دی تھی۔ ناصر ایک اسکول میں ٹیچر تھا۔ وہ صبح کام پر چلا جاتا تھا اور دوپہر کے وقت واپس آتا تھا۔ گھر آ کر گھر میں ہی رہتا تھا۔ اب اگر شوہر سارا دن گھر رہے تو بیویاں بھی تنگ آ چکی ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا۔ میں ہر وقت اس کے اپنے پاس رہنے پر تنگ آ چکی تھی، اور اوپر سے وہ مجھے کوئی خاص سکون یا تسکین نہیں دے پا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا تھا، نہ تو وہ کوئی بات کھل کر کرتا تھا اور نہ ہی کوئی کام، بس سارا دن خاموش پڑا رہتا تھا۔ مجھے تو کبھی کبھی یہ شک ہونے لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت ہے۔ لیکن جب میں رات کو اسے دیکھتی تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کے پاس عورت کو کوئی کیسے رک سکتی ہے، جب اس کی اپنی بیوی تو اس کے پاس رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے اس سے بات کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اس سے بہت سمجھایا، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ لڑائی جھگڑا کرتا تھا، بس یہ تھا کہ وہ میری بات سنتا نہیں تھا، سنتا بھی تو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتا تھا۔ انہی چیزوں سے تنگ آ کر مجھے اپنا پرانا دور یاد آنے لگا تھا۔ حالانکہ شروع میں تو میں اپنے عاشق کو ایک بار بھول چکی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جذبات بڑھتے گئے۔ جب شوہر پورا نہیں آ پا رہا تھا تو میں نے اپنی چھوٹی بہن سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ جیسے تیسے کرو، مجھے اسد کا نمبر چاہیے۔ اس نے بھی مجھے بہت سمجھایا، بہت روکا، لیکن میں کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے صرف یہی چیز نظر آ رہی تھی کہ فی الوقت مجھے اپنے سکون کے بارے میں سوچنا ہے، باقی چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کیا کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے بس وہی چیز ٹھیک لگ رہی تھی جو میں کر رہی ہوں، اس کے علاوہ مجھے سارا کچھ غلط محسوس ہوتا تھا۔ جو کوئی بھی مجھے اس چیز سے روکتا تو وہ میرا دشمن ہوتا تھا۔ میں اس سے کبھی بات تک نہیں کیا کرتی تھی۔ خیر، جب میں نے بہت زیادہ ضد کی تو میری بہن نے ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں کہیں سے اسد کا نمبر نکالا اور مجھے دے دیا تھا۔ میں نے اسد سے رابطہ کیا، وہ میرے اوپر بہت غصہ ہوا، حالانکہ اس کا غصہ جائز بھی تھا اور وہ غصہ میرے اوپر کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا میرے اوپر پورا اختیار تھا، کیونکہ مجھے سکون کی
وہ اگلی منزلوں تک لے کر جایا کرتا تھا، اس لیے مجھے برا بھی نہیں لگا تھا۔ میں نے بہت منت سماجت کی، خیر کچھ دنوں میں وہ میری بات دوبارہ سے سننے لگا تھا، میری بات کو ماننے لگا تھا، اور ہم لوگوں نے پھر سے بات چیت کرنا شروع کر دی تھی۔ میں نے جب اس سے ساری حقیقت بتائی کہ میرے شوہر تو ویسے ہی 6 فٹ کا ہے، لیکن وہ کوئی خاص کر نہیں پا رہا، مجھے یا تو اس چیز کا کوئی حل دو یا پھر میری اس سے جان چھڑوا دو۔ اسد نے کچھ دنوں کے لیے مجھ سے وقت مانگ لیا، میں نے اسے وقت دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے دوبارہ کال کی اور کہنے لگا کہ دیکھو جویریہ، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تم یا تو اپنے شوہر سے طلاق لے لو اور میرے ساتھ شادی کر لو، دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ کسی کو بتائے بغیر اپنا رشتہ دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں۔ اس سے نہ تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا اور نہ ہی مجھے، اور گھر والوں کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں پہلے تو بہت ڈر رہی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر سے کس بنا پر طلاق لے لوں، کیونکہ اسد تو کوئی خاص کام کرتا ہی نہیں ہے، لیکن میرا شوہر میرے سارے خرچے پورے کیا کرتا تھا، اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ خرچے تو میں اپنے شوہر سے ہی پورے کرواؤں گی، اور باقی چیزیں میں اپنے عاشق اسد سے۔ اور اب ہم نے ملنا جلنا دوبارہ سے شروع کر دیا تھا۔ ہفتے میں 1-2 بار اسد ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا، ہم اکٹھے ہوتے اور وقت گزارتے۔ جب شوہر کا آنے کا ٹائم ہو جاتا تو اس سے پہلے میں اسد کو بھیج دیا کرتی تھی۔ اب میں پہلے سے زیادہ خوش رہنا شروع ہو گئی تھی، ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے بھی پہلے سے کم ہو گئے تھے۔ میرے شوہر کو شک ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کہ عورت ایسے ہی کسی وجہ سے صحیح نہیں ہو جاتی، کوئی نہ کوئی وجہ پیچھے ضرور ہوتی ہے۔ بس اس نے اسی کا سراغ لگانا شروع کر دیا۔ ایک دن ہم لوگ اپنے کام میں مصروف تھے کہ اوپر سے میرا شوہر آ گیا۔ اس نے اچانک چھپا مارا تھا اور پھر ہمیں پکڑ لیا۔ اس کے بعد میں نے ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتا دی تھی۔ وہ بہت دکھی ہوا۔ دکھی ہونے کے بعد اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا اور میں نے اپنے عاشق کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ وہ مجھے کرائے کے گھر میں لے کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر سے وہی چیزیں شروع ہو گئی تھیں کہ سکون تو زندگی میں تھا، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے روٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ آج میں اس کگار پر آ چکی ہوں کہ وہ کئی دن گھر نہیں آتا اور نشے کا کرنے بھی شروع کر دیے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیا ہے۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ خدا کے واسطے وقتی طور پر سکون کے لیے اپنی آخرت اور دنیا کو خراب مت کریں۔ مسائل ہر رشتے میں ہوتے ہیں، بیٹھ کر سلجھانے سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ